بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب تک علامہ شامی نے 9 مختلف علامتیں بتائی ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ فلاں باب میں فلاں مقام پہ فلاں موضوع میں فلاں قول جو ہے وہ زیادہ معتبر اور مفتابی ہے، اور یہ 9 مقامات ہیں، یعنی 9 علامتیں۔ اب اس کے بعد مزید چند علامتیں یہاں سے بیان کریں گے کہ پتہ چل جائے کہ یہ مصنفین جب چند اقوال ذکر کرتے ہیں اور صراحتاً ایک کی ترجیح بیان نہ کریں تو کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا قول راجح ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وسابق الاقوال فی الخانیہ وملتقى الابحر ذو مزیہ وفی سواہما اعتمد ما اخروا دلیلہ لانہ المحرر کما هو العادة فی الہدایہ ونحوها لراجح الدرایہ کذا اذا ما واحدا قد عللوا لہو وتعلیلا سواہ احملوا۔ فرماتے ہیں کہ خانیہ میں اور ملتقى الابحر یہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں جو سب سے پہلا قول ہوگا وہ قول راجح ہوگا۔ سابق الاقوال چند اقوال بیان کریں گے، ان میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جس قول کو ذکر انہوں نے کیا ہے وہی قول ایسا ہے کہ اس کو دوسرے اقوال پر ترجیح حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، خصوصیت حاصل ہے۔ ذو مزیہ، سابق الاقوال مبتدا، ذو مزیہ خبر۔ تو فتاوی خانیہ میں قاضی خان نے چند اقوال ذکر کیے، ایک نمبر پر ایک قول اور دوسرے نمبر پہ دوسرا اور تیسرے نمبر پہ تیسرا، اور آگے کچھ بھی نہیں کہا کہ کون راجح ہے، تو نمبر 1 وہاں راجح ہے، سب سے پہلے جو قول بیان کیا۔ یوں ہی ملتقى الابحر میں چند اقوال بیان کیے تو پہلے نمبر پہ جو قول بیان کیا وہ جو ہے راجح قول ہوگا۔ یہ ایک علامت ہے کہ ان علماء نے راجح قول کو سب سے پہلے بیان کیا۔ لیکن ان 2 کتابوں کے علاوہ فرماتے ہیں وفی سواہما، ان دونوں کتابوں کے علاوہ دیگر کتب میں جس قول کی دلیل بعد میں بیان کی ہے اس قول پر اعتماد کیا گیا، یعنی قول معتمد وہ قول ہے کہ جس کی دلیل آخر میں بیان کی، اس لیے کہ وہی جو ہے محرر ہے، وہی منقع ہے، وہی خوب واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس کی دلیل انہوں نے باقی میں بیان کی، کیونکہ آخر میں بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر اپنی گفتگو ختم کر دیں گے، تو جو ذہن میں آخر میں بات رہے وہی رہ جائے گی۔ صاحب ہدایہ کا بھی یہی طریقہ ہے، فرماتے کما هو العادۃ فی الہدایہ، جیسا کہ یہ ہدایہ والے ہدایہ میں یہی عادت اختیار کی گئی ہے، اور ہدایہ کے علاوہ اور دیگر کتابوں میں بھی، کس کے لیے؟ لراجح الدرایہ، اس قول کے لیے جس کی دلیل راجح ہو، جس کی دلیل راجح ہو، اور اس کی وجہ سے جو قول راجح ہو اس پر استدلال آخر میں بیان پیش کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کی یہ عادت ہے، تو فرماتے ہیں کہ اور کتابوں میں جس قول کی دلیل بعد میں بیان کریں وہی قول محرر اور منقع اور راجح مانا جائے گا، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی دلیل ہے، صاحب ہدایہ کا طریقہ ہے، اور ان جیسی اور کتابوں کا بھی طریقہ ہے۔ یہ لوگ وہ قول جس کی دلیل اور درایت راجح ہو اس کو آخر میں بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی دلیل آخر میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے کذا اذا ما واحدا قد عللوا لہو وتعلیلا سواہ احملوا، یوں ہی اذا ما جب کبھی بھی قد عللوا واحدا واحملوا سواہ، یا احملوا تعلیلا سواہ، یعنی جب فقہائے کرام ان مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کی علت بیان کریں
اس کی دلیل بیان کریں اور دیگر اقوال کی دلیل اور تعلیل چھوڑ دیں، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ جس قول کی وہ تعلیل اور دلیل بیان کر رہے ہیں وہ قول ان کے ہاں راجح ہے، تبھی تو اس کی دلیل بیان کر رہے ہیں، اور جن اقوال کی دلیل بیان نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ قول ان کے نزدیک اتنا معتمد اور معتبر نہیں ہے، ورنہ اس پہ بھی توجہ دیتے وہ۔ چلیے یہ 4 اشعار ہو گئے، ان کی تشریح میں علامہ شامی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ان اول الاقوال الواقعہ فی فتاوی الامام قاضی خان لہو مزیت علی غیرہ فی الرجحان، یعنی فتاوی امام قاضی خان میں جو اقوال آ گئے ان میں پہلا جو قول ہوگا اس کو رجحان میں راجح ہونے میں دوسرے اقوال پر مزیہ حاصل ہے، یعنی مقام حاصل ہے، مرتبہ حاصل ہے، خصوصیت ہے، پہلا جو قول بیان کیا ہے اس کو ترجیح حاصل ہے بعد کے اقوال پر۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فتاوی کے شروع میں ہی ارشاد فرما دیا کہ فیما کثرت فیہ الاقاویل من المتاخرین اقتصرت علی قول او قولین وقدمت ما هو الازہر وافتتحت بما هو الاشہر اجابۃ للطالبین وتیسیرا علی الراغبین۔ یہ دیکھیے خود امام قاضی خاں بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جس مسئلے میں، جس معاملے میں متاخرین کی طرف سے بہت اقوال پائے جائیں وہاں پر 1 یا 2 قول ہی پر میں اختصار کر دوں گا، اور اگر 1 سے زیادہ اقوال میں نے پیش کیے تو فرماتے ہیں کہ میں اسی قول کو پہلے بیان کروں گا جو زیادہ ظاہر ہوگا، اور اسی سے شروع کروں گا جو زیادہ مشہور ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ جو طالبین ہیں ان کا جواب دے سکوں کہ جو انہوں نے سوال کیا ہے فوراً ان کو جواب مل جائے، بعد میں دیگر اقوال کو بیان کروں گا کہ جواب تو پہلے ہی چلا گیا، تو اس لیے میں ایسا کروں گا، اور اس لیے بھی کہ رغبت کرنے والے جو لوگ ہیں، راغب ہوتے ہیں سیکھنے سمجھنے اور شوق رکھنے والے، ان کے لیے معاملہ آسان ہو جائے کہ وہ چاہتے ہیں کہ راجح قول مل جائے تو سب سے پہلے راجح قول ہی بتا دیا، تو جو قول پہلے ان کے ذہن میں جائے گا وہ اپنی جگہ بنا لے گا۔ اس لیے میں قول مختار اور قول معتمد کو پہلے نمبر پہ بیان کروں گا۔ یہ علامہ امام قاضی خاں کا طریقہ۔ فرماتے یوں ہی وقدا صاحب ملتقى الابحر التزم تقدیم القول المعتبر، ملتقى الابحر کے مصنف ملا خسرو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو یہی کرتے ہیں، ملتقى الابحر کے مصنف جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ قول معتمد کی تقدیم کا التزام کرتے ہیں، ہمیشہ جو معتمد قول ہوگا اسی کو پہلے نمبر پہ بیان کرتے ہیں۔ وما عداہما من الکتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهدايه وشروحها وشروح الكنز وكافي النصف والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطه فقد جرت العاده فيها عند حكايه الاقوال انهم يؤخرون قول الامام۔ دیکھ لیجئے ان دونوں کتابوں کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں جن میں اقوال دلائل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، جیسے ہدایہ ہے اور ہدایہ کی شرحیں ہیں، اور کنز الدقائق کی شروح، اور کافی النصفی، اور بدائع الصنائع، اور ان کے علاوہ اور دیگر کتب جن میں بڑی تفصیل سے اقوال اور دلائل مذکور ہیں، تو ان کتابوں میں عادت اس بات پر جاری ہو چکی کہ جب کبھی اقوال کی حکایت کرتے ہیں، اقوال بیان کرتے ہیں، تو ان کی عادت یہ ہے کہ وہ امام کے قول کو آخر میں بیان کرتے ہیں، امام کے قول کو آخر میں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہر قول کی دلیل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد امام کی دلیل وہ آخر میں بیان کرتے ہیں، متضمنا للجواب عما استدل به غیرہ، اور ساتھ میں جب امام کی دلیل بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی میں ضمناً جواب بھی دیتے جاتے ہیں، لوگوں نے امام کے علاوہ باقی لوگوں نے جو جن باتوں سے استدلال کیا ان کا جواب بھی دیتے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے صاحب ہدایہ کا اور باقی لوگوں کا، یہ طریقہ ہے، اقوال بیان کریں گے، امام کا قول آخر میں،
پھر ہر ایک کی دلیل، پھر امام کی دلیل آخر میں. اور جب امام کی دلیل دیں گے تو دوسرے لوگوں کے دلائل کا جواب بھی ساتھ میں دیتے جائیں گے. یہ جو فرمایا کہ امام کے قول کو آخر میں بیان کرتے ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں ہے صاحب ہدایت کا طریقہ کہ مقام ذکر اقوال میں راجح قول پہلے بیان کرتے ہیں اور مقام استدلال میں راجح قول کی دلیل آخر میں دیتے ہیں. تو آخر میں استدلال کرنا ترجیح کی علامت ہے. فرماتے وہذا ترجیح لہو، یہ صاحب ہدایہ اور ان جیسے دیگر جو مطولات کے مصنفین ہیں ان کی طرف سے ترجیح دینا ہو گیا اس قول کو جس قول کی دلیل سب سے آخر میں بیان کر رہے ہیں. مگر یہ کہ الا ان ینصوا علی ترجیح غیرہ، مگر ان کتابوں میں اگر کہیں پر ایسا ہو کہ انہوں نے مصنفین نے ایسا کر دیا ہو کہ جس قول کی دلیل آخر میں ذکر کی ہے اس کے علاوہ کسی اور قول کی ترجیح کی تنصیص کر دیں، تصریح فرما دیں، تو معاملہ الگ ہے. دلیل تو آخر میں ضرور دی لیکن کسی اور قول کو انہوں نے راجح قرار دے دیا ہو صراحتاً، تو وہ ایک استثنائی مقام ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام العلامہ ابن شلبی فی فتاویٰ، علامہ ابن شلبی فی فتاویٰ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں الاصل ان العمل علی قول ابی حنیفہ، اصل تو یہی ہے کہ عمل امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی ہے. ولذا ترجح المشائخ دلیلہ فی الاغلب علی دلیل من خالفہ من اصحابہ، یہی وجہ ہے کہ مشائخ فقہا امام کی دلیل کو عموماً ان کے اصحاب میں سے جو ان کے خلاف موقف پر گئے ان کی دلیل پر امام کی دلیل کو ترجیح دیتے ہیں. مشائخ حنفیہ امام کی دلیل کو ان کے اصحاب کی دلیل پر ترجیح دیتے ہیں. وَيُجِيبُونَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مُخَالِفُهُ، اور امام کے خلاف جس نے موقف اختیار کیا ان کے اصحاب میں سے ان کی دلیل کا جواب بھی دیتے جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے مشائخ کا، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشائخ نے امام کے قول کو ترجیح دیا باقی لوگوں کے قول پر. وَهَذَا إِمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ، یہ ایک علامت ہے کہ امام کے قول پر ہی عمل کیا جائے گا، اگرچہ یہ مشائخ اس بات کی صراحت نہ کریں کہ فتویٰ قول امام پر ہے، لیکن یہ طریقہ جو ان کا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام کے قول پر ہی فتویٰ ہوگا اور اسی کو ترجیح حاصل ہوگی. اذ الترجیح کصریح التصریح، کصریح التصریح. اب دیکھیں یہ لوگ امام کی دلیل کو دوسروں کی دلیل پر ترجیح دے رہے ہیں نا، اور ان کے مقابل امام کے مقابل کسی اور نے کوئی اور قول اختیار کیا اور ان کی دلیل اپنے قول کی دلیل بیان کر دی، تو یہ مشائخ جو ہے امام کی دلیل کو ان لوگوں کی دلیل پر ترجیح دے رہے ہیں. تو یہ ترجیح دینا صراحتاً تصحیح کے مترادف ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا قول صحیح ہے. فرماتے ہیں وفی آخر المستصفیٰ للامام النصفی، یہ مستصفیٰ امام غزالی والی نہیں بلکہ امام نصفی کی، اس کے آخر میں لکھا ہے کہ اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال، کہ جب کسی مسئلے میں 3 اقوال بیان کیے جائیں، فالراجح هو الاول او الاخیر لا الوسط، فرماتے ہیں کہ ان میں راجح وہ پہلا والا قول ہوگا یا آخر والا قول ہوگا، بیچ والا راجح نہیں ہوگا. الگ الگ فقہا کا طریقہ ہے، مصنفین کا طریقہ ہے. کوئی راجح قول پہلے بیان کرتا ہے جیسے امام قاضی خان، کوئی راجح قول بعد میں بیان کرتا ہے جیسے عام طور پہ صاحب ہدایہ اور لوگ. تو یہ طریقہ ہے کہ راجح قول یا تو پہلا مانا جائے یا آخر والا مانا جائے، لیکن بیچ میں جو قول بیان کیا ہے یہ کسی نے اختیار نہیں کیا کہ راجح قول جو ہے وہ درمیان میں بیان کیا جائے. یہاں پر علامہ شامی کیا فرما رہے ہیں؟
فرماتے ہیں یہ جو آخر میں بات کہی ہے نا کہ راجح قول جو ہے وہ پہلا والا ہوگا یا بیچ والا ہوگا، آخر والا ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا، تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ عَادَةُ صَاحِبِ ذَلِكَ الْكِتَابِ وَلَمْ يُذْكَرِ الْأَدِلَّةِ۔ فرماتے ہیں کہ اس بات کو اس سے مقید کرنا چاہیے، یعنی ایک قید کا یہاں پر اضافہ کرنا چاہیے کہ اس کتاب کے مصنف کی عادت معلوم نہ ہو تب۔ راجح قول پہلا والا ہوگا، راجح قول آخری والا ہوگا، بیچ والا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اور قید لگائیے کہ جب تک کہ اس مصنف کی عادت معلوم نہ ہو، اور اگر عادت معلوم ہے تو پھر وہی اسی عادت کے مطابق، کوئی اول ذکر کرتا ہے تو اول اخیر ختم ہو گیا، کوئی اخیر میں ذکر کرتا ہے تو اخیر اول کا احتمال ختم ہو گیا جی۔ اور انہوں نے دلائل ذکر نہ کیا ہو تو یہ بھی۔ اما اذا علمتا، رہی وہ صورت کہ پہلے میں نے اوپر پڑھا بما اذا لم تعلم عادت صاحب ذلک الکتاب، اور اس کو آپ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اذا لم تعلم عادت صاحب ذلک الکتاب۔ یہی معاملہ یہاں بھی کر سکتے ہیں، اما اذا علمت یا علمتا، جب آپ کو عادت معلوم ہو گئی صاحب کتاب کی، جیسا کہ خانیہ سے گزرا اور ملتقى العبور کے بارے میں گزرا، تو پھر اسی کی پیروی کرو نا، جو عادت معلوم ہو گئی اسی عادت کے مطابق سمجھو کہ یہی طریقہ، یہی قول، یہی جو ہے نا قول راجح ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا ذُكِرَتِ الْأَدِلَّةُ، رہی وہ صورت کہ جب دلائل مذکور ہوں، دلائل کا ذکر کیا جائے، تو فالمرجح الاخیر کما قلنا، تو راجح جو ہوگا وہ اخیر ہی مانا جائے گا، پہلا والا یا بیچ والا نہیں بلکہ آخری والا، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے۔ فرماتے ہیں وَكَذَا لَوْ ذَكَرُوا قَوْلَيْنِ، یہ تو تب کی بات ہے جب کہ تین اقوال ہوں، تو راجح یا تو پہلا ہوگا یا راجح بعد والا ہوگا، آخر والا بیچ والا نہیں۔ لیکن اگر دو قول مثال کے طور پر آئے، وَعَلَّلُوا لِأَحَدِهِمَا، اور ان دونوں میں سے ایک کی تعلیل یعنی ایک کی دلیل بیان کی، تو یہ دلیل بیان کرنا یہ گویا اس کو ترجیح دینا ہو گیا کہ مصنف اس قول کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، تبھی تو اس پر استدلال بھی کر رہے ہیں۔ تو مصنف کا اس قول کی تعلیل اور استدلال، یہ اس کو غیر معلل پر راجح دینا مانا جائے گا، کان ترجیحا لہ علی غیر المعلل، کما افادہ الخیر الرملی فی کتاب الغصب من فتاوی الخیریہ، جیسا کہ امام علامہ خیر الدین رملی نے اپنی فتاوی خیریہ کے کتاب الغصب میں بیان کیا، اور اسی کی مثال التحریر میں علامہ کمال الدین ابن حمام کی کتاب تحریر اور اس کی شرح میں فی فصل ترجیح بین فی المتعارضین، دو متعارض اقوال کے درمیان ترجیح کے بیان میں انہوں نے لکھا، فرمایا کہ ان الحکم الذي تعرض فيه للعلة يترجح على الحکم الذي لم يتعرض فيه، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مجہول پڑھیں، تعرض لم يتعرض، فرمایا کہ جو حکم ایسا ہو کہ اس میں علت سے تعرض کیا ہے مصنف نے، یعنی علت کو بیان کیا ہے، وہ حکم اس حکم پر راجح ہو جائے گا کہ جس حکم کو بیان کرتے ہوئے علت سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، کیوں؟ لأن ذکر علتہ یدل علی الاہتمام بہ والحث علیہ، اس لیے کہ اس قول کی علت بیان کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور جس قول کی تعلیل اور دلیل اور استدلال کچھ بھی ذکر نہیں کیا گیا، یہ نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے تعلیل جو ہے نا وہ ترجیح کے قائم مقام ہے، اور ترجیح تصحیح کے قائم مقام ہے۔ چلیے آج کا یہ درس اسی قدر پہ ہم روکتے ہیں۔